السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ ایک سوال جو ہمیشہ علماء دین سے کیا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اسی بارے میں آج کی بہت بہترین سی ویڈیو ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بات بالکل غلط طریقے سے بیان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگی تھی، آپ نے آگے اجازت دے دی۔ ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیے، خدا کی شریعت میں کم سے کم پابندی لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی پابندی لگا دے اور آپ کو کل کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس پابندی کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے شادی ایک کرنی ہے، 2 کرنی ہے، اس میں اگر کوئی حکومتیں قانون سازی کرنا چاہتی ہیں کریں۔ بہت سے مسلمان ملکوں میں بڑے اچھے قانون بن گئے ہیں۔ ملیشیا میں بہت ہی اچھا قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے عدالت کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، اور بڑی تفصیلی بحث سے وہ گزارتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، پہلے بتائیے۔ اسلام کا صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی۔ یوں نہیں ہے کہ اجازت دی ہے، پابندی نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہ پابندی کوئی عدالت لگانا چاہتی ہے، کوئی حکومت لگانا چاہتی ہے، قانون سازی کیجئے، لگا لیجئے پابندی۔ وہ آپ کی لگائی ہوئی پابندی کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے گی، کل کو اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، صحیح تعبیر یہ ہے، بس اتنی۔ مائک نمبر 1 سے اگر کوئی بھائی ہو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نمسکار ذاکر صاحب، میں ایک ہندو ہوں اور ٹیچر بھی۔ میں مراٹھی انواد کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے ایک پروش انیک स्त्रियों کے ساتھ شادی کر سکتے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے اور تیسرا میرا پرشن ہے، پہلا پرشن کیا ہے؟ پہلا پرشن میرا ایسا ہے، نیچرلی ایک پروش کون؟ ایک پروش ایک ہی स्त्री کو نیائے دے سکتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے ایک پروش ایک سے زیادہ स्त्रियों کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ہاں، स्त्री۔ ہاں، میں سننے میں نا میں جی ہاں۔ تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان۔ کر سکتے۔ تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال، کافی لائن لگی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ چند منٹ باقی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش، ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو۔ آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے۔ جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے۔ دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا، ان کا تھے۔ ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں، کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے۔ کتنی تھی؟ 4 تھی۔ آپ 4 کہتے، چلو مان لیا میں، 3 بیویاں تھی۔ وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا، لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا ارے بولنے شری کا کرشن ٹھیک نہیں کیے، کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ، سنبھالو بھائی، ہندو لوگ آپ کو ماریں گے۔ شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں۔ گاڈ مانتے، بالکل صحیح۔ تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا، آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے۔ کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے۔ 16,000 نے 16,108 تھے، ایگزیکٹ بولیے۔ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی، تو شری کرشن کے 16,108 رہتی، تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی۔ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی۔ جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں کر سکتے، رکھ سکتے،
لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے, عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10 ہزار, 16 ہزار, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹیشین, وہ کہیں گا کہ the female child is a stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. تو pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, بیکاز آف ایکسیڈنٹ, بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز, 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں, انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, عورتیں مرد سے کم ہیں. کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتہ چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی. اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ that answers the question. تو
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी हिंदू से एक हिंदू ने सवाल किया 4 शादियों के बारे में, लेकिन उसको अपने ही मजहब का पता था कि हमारे भगवानों ने कितनी शादियाँ की थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मुसलमानों और इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि इस्लाम में क्यों जो 4 शादियों की इजाज़त है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन सा जवाब दिया और आप लोगों ने जावेद अहमद का बयान भी सुना, उसने भी बहुत बेहतरीन बयान किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आप लोगों की शेयर करने से किसी और मुसलमान को, किसी और इंसान को भी फायदा पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।